السلام علیکم جی، شفیق اوان، خالد قیوم اور سلمان عابد کے ساتھ میں ہوئی سہارانہ اور پروگرام خبر کی خبر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور صبح کے وقت ہماری دعا ہے کہ یہ دن آپ کے لیے بڑا سازگار ثابت ہو اور آپ کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے اور پاکستان کے لیے ڈھیروں اچھی خبریں لے کے آئے. اخبارات نے مختلف خبروں کو کس طرح ڈسپلے دیا، ایک نظر ڈالتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے نون لیگ کا شریف فیملی سے الگ ہونا مثبت قرار دے دیا اور دیگر اہم ایشوز کو آج کے تمام قومی اخبارات نے فرنٹ پیجز پر ڈسپلے کیا. روزنامہ جنگ کی سرخی کے الفاظ ہیں: بڑھتی آبادی، روزگار دینا چیلنج، نوجوان ڈگریاں ہونے کے باوجود بے روزگار، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی ضرورت. وزیر اعظم عمران خان. وزیر اعظم کے اسی بیان کے لیے روزنامہ ایکسپریس نے ان الفاظ کا چناؤ کیا: مہنگائی کی وجہ عالمی حالات، 3 ماہ میں بہتری آ جائے گی. وزیر اعظم عمران خان. روزنامہ پاکستان نے وزیر اعظم اور روسی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطے کو سرخی کے طور پر لیا. وزیر اعظم عمران خان کا صدر پیوٹن سے رابطہ، توہین رسالت کے خلاف بیان کی تعریف. روزنامہ نوائے وقت نے بھی اسی رابطے کو ہائی لائٹ کیا. روسی صدر کو فون، توہین رسالت کے خلاف بیان خوش آئند. وزیر اعظم عمران خان. روزنامہ نئی بات کی سرخی بھی اسی سے متعلق ہے. وزیر اعظم عمران خان کا صدر پیوٹن کو فون، توہین رسالت کے خلاف بیان کو سراہا. دو طرفہ تعاون بڑھانے، افغان معاملات پر قریبی رابطے پر اتفاق. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل روزنامہ دنیا نے سرخی کے طور پر شائع کیا. سینٹ. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کا بل پیش، تمام جماعتوں کی حمایت، اپوزیشن ساتھ دے. شاہ محمود قریشی. انگلش اخبار ڈیلی ٹائمز کی لیڈ سٹوری ہے: بیٹر فار پی ایم ایل اینڈ ٹو ڈس اون شریف فیملی، چودھری فواد حسین. ایکسپریس ٹریبیون کی مین سٹوری ہے: پی ایم عمران خان پیوٹن ایگری ٹو لیز آن افغان کرائسس. دی نیوز کی ٹاپ سٹوری ہے: پاپولیشن ایکسپلوژن، جاب بگ ایشو، پی ایم عمران خان. دی نیشن کی لیڈ سٹوری ہے: پی ایم عمران خان رشین پریزیڈنٹ اسپیک آن فون. ڈان اخبار کی ہیڈ لائن سٹوری ہے: پاکستان کین ٹو ورک آن گیس پروجیکٹ، پی ایم اشورز پیوٹن. اور ایک نظر ڈالتے ہیں جی اپنے رن ڈاؤن پہ. وزیر اعظم عمران خان کا پیوٹن کو ٹیلی فون، توہین رسالت کے خلاف بیان پر اظہار تشکر. میڈیا ریونیو میں 600% اضافہ، ورکرز کیوں محروم. نواز شریف کی 4 کے ٹولے کی سرگرمیوں پر ناراضگی. پی ڈی ایم میں واپسی ناممکن، کوئی اور اتحاد بنا لیں، زرداری کی فضل الرحمان کو پیشکش. جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے لیے آئینی بل سینٹ میں پیش. اور آج کے پروگرام میں روزنامہ ایکسپریس ٹریبیون کا اداریہ ہے: افغان گرلز ایجوکیشن. اور روزنامہ دنیا میں خورشید ندیم صاحب کا کالم ہے: پیپلز پارٹی اور نون لیگ، جبکہ ٹاپ ٹرینڈ ہے ابو ظبی. السلام علیکم. آج سردی لگ رہی بڑی. آپ کو سردی لگ رہی ہے؟ سردی تو لگ رہی ہے. آپ کو نہیں لگ رہی؟ نہیں، مجھے سردی نہیں لگ رہی، مجھے انتہائی سردی لگ رہی ہے. آج کو میرا خیال ہے کتنا بتا رہے تھے آپ؟ 8. ابھی 8 ہے. ابھی 8 ہے. آج تو برف باری کی بھی پیشن گوئی ہے اور بارش کی بھی ہے مختلف شہروں میں. کل اور پرسوں مزید سردی بڑھے گی. مزید سردی بڑھے گی کیونکہ بارش بھی ہونے والی ہے. ایک ویو جو ہے سردی کی مزید آئے گی. اور مری انہوں نے پھر کھول دی. اللہ کرے کوئی آواز انہوں نے ٹھیک کیے ہوں. ہاں جی، کہ پہلے یہ صورتحال نہ ہو. آج کل مری میں انہوں نے کچھ تجاوزات بھی گرائی ہیں، کچھ ہوٹل جو تھے ان کو بھی گرایا ہے، اور جو فیکٹ فائنڈنگز ہیں وہ ڈیلے کر دی. انہوں نے کل پیش ہونی تھی وزیر اعلیٰ کو، لیکن کمیٹی نے کہا جی ہمیں 4-5 دن اور دیں، ہم نے مزید اس پہ کام کرنا ہے. کل ایک بڑی اچھی بات ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو روس کے صدر ہیں ولادیمیر پیوٹن کو فون کیا اور توہین رسالت کے خلاف جو ان کا اسٹینڈ ہے اس پہ نہ صرف یہ کہ شکریہ ادا کیا، بلکہ دونوں کے درمیان بائی لیٹرل بھی بڑی گفتگو ہوئی. شفیق صاحب، ایک اچھا اقدام کیا روسی صدر نے، پیوٹن صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں یورپ کے حکمران اس حوالے سے اپنے خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں پہ پیوٹن صاحب نے ایک سٹینڈ لیا اور مسلم دنیا ان کی مشکور ہے. پیوٹن نے یہ سٹینڈ کیوں لیا؟ کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے یہ آواز اٹھائی، پوری دنیا کو اس طرف ان کے توجہ مبذول کرائی کہ بھائی آپ دیکھیں جس طرح آپ کے ہولوکاسٹ اور دوسرے آپ کے مقدس مقامات یا مقدس چیزیں ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ ہمارے لیے سب سے مقدس ہے. اور یہ آواز انہوں نے اپنا یو این میں بھی اٹھائی، یہ آواز انہوں نے اپنے انٹرنیشنل جو ٹورس اس میں بھی اٹھائی، اور
اپنے لوکل میڈیا میں بھی آواز اٹھاتے رہے، جس سے پوری دنیا میں ریفلیکٹ ہوتی رہی. اور یہ بہرحال یہ پیوٹن کے کانوں میں پڑ گئی اور انہوں نے اس کو ایز مذہبی آزادی کو کہ مذہبی آزادی نہیں ہے، آپ کسی شخص کی توہین کرتے ہیں، یہ مذہبی آزادی نہیں ہے. تو اس طرح بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یورپ اور دوسرے ممالک جو سربراہ ہیں ان کے بھی یہ کانوں پہ آواز پڑے گی اور وہ بھی ایک دن اس طرف آئیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ہمارے پھر آپ بات کرتے ہیں یار 30 سال کا ذکر کیوں کرتے ہو. چلو میں 40 سے 50 سال کا ذکر کر دیتا ہوں کہ زیادہ دور میں یہاں ایوب خان بھی رہا، زیادہ دور بھی رہا، پھر اپنا مشرف رہا، پھر گیلانی صاحب رہے، راجہ صاحب رہے، نواز شریف 3 بار رہے، تو اپنا بے نظیر صاحب رہی، سب رہے. تو کسی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ عمران خان نے اس کو ٹیکنیکلی اٹھایا اور یہ وضاحت کی کہ بھائی ہم اس کے کیوں اتنے میں ٹچی ہیں، کیوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے پیاری ہے. یہ آواز اٹھائی انہوں نے. اور 30 سال سے یہ جو میاں نواز شریف صاحب ٹھیک ہے عمرہ کرنا جانا چاہیے، رمضان میں جانا چاہیے، اتکاف بیٹھنا چاہیے، لیکن کم از کم اس دور میں یہ خاکے چھپتے تھے، اس دور میں یہ حرکتیں ہوتی تھیں. لیکن انہوں نے یہ تکلیف گوارا نہیں کی کہ وہ اس کو کچھ سائنٹیفکلی اٹھائیں اور انہیں بتائیں کہ ہم یہ کیوں اتنے ٹچی. اور یہ اگر 30 سال پہلے یہ آواز اٹھائی جاتی تو اب تک نے اس کا کچھ سدباب ہو چکا ہوتا ہے. اور ہولوکاسٹ کی طرح یہ بھی ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کی تقریم بھی ہے، جو وہ اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ باقی دنیا اپنے مذہبی رہنماؤں کی یا مذہبی شخصیات کی کرتی ہے. لیکن یہ شروعات ہوگی اور مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گی اور یہ پورا یورپ اور باقی بھی جو اس کو مانیں گے کہ یہ جو ہے یہ شخصی آزادی نہیں ہے، تحریر تقریر کی آزادی نہیں ہے. کسی کی ذات پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آپ اسے کرٹیسائز نہیں کر سکتے. اگر ہولوکاسٹ آپ کو عزیز ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے 10 گنا عزیز ہے. بالکل ٹھیک ہے. سلمان، جو پیوٹن صاحب نے گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ یہ کون سی آزادی ہے، اظہار ہے جس کے اندر آپ دنیا کے آلموسٹ 45% آبادی کو ہرٹ کرتے ہیں. یہ تو کوئی آزادی اظہار نہ ہوا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی اچھی پیش رفت یہ ہے کہ روس اور پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اب ایک نارملائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ایک بڑی اچھی بات ہے. جو ڈیفیسٹ تھا اب اس ڈیفیسٹ کو ہم نے فل کیا ہے. اب پاکستان اور روس بہت قریب ہے ایک دوسرے کے. ایک بات. اور عمران خان صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور پیوٹن کا جو اپنا پرسنل ریلیشن شپ ہے وہ بھی بہت شاندار ہے. اب آپ دیکھیے یہ جو کچھ انہوں نے کیا پیوٹن نے، اس سے عالمی دنیا میں شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ہم بات کر رہے ہیں کل وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اور پیوٹن صاحب کی گفتگو کی. سلمان صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اس گفتگو کو اگر اس طرح دیکھا جائے کہ جو اس ریجن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں روس اور پاکستان کا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوا ہے اور قریب آ رہے ہیں ہم دونوں ممالک. سر جی یقیناً روس اور پاکستان کے تعلقات میں مسلسل بہتری آ رہی ہے. اس کا ایک عملی نمونہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے مسئلے پر ہماری مشاورت رہی ہے. پاکستان ماسکو فارمیٹ میں شامل ہوتا رہا ہے، ہم مشاورت کرتے رہے ہیں. ٹروئکا پلس کی جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں، اس میں روس کے نمائندے نے شرکت کی تھی. ابھی حالیہ جو وزراء خارجہ کا OIC کا اجلاس ہوا تھا، اس میں جو روس کے ریپرزینٹیٹو ہیں جو افغانستان کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اسپیشل انوائے ہیں اور افغانستان ایمبیسڈر کابلوف، انہوں نے اس میں شرکت کی تھی. آپ دیکھیں کہ ہم نے جو نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن کا ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری جو ایوالو ہو رہی ہے، وہ ہماری اکنامک ریلیشن شپ کو، اکنامک کوآپریشن، انرجی کوآپریشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی حالیہ جو صدر پیوٹن کا ایک بیان آیا ہے جس پہ انہوں نے اسلاموفوبیا پر وہی موقف اپنایا جو پاکستان کا ہے، وزیر اعظم عمران خان کا ہے. تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ بہت سے ریجنل ایشوز پر، گلوبل ایشوز پر روس اور پاکستان ایک سمت آ کے بڑھ رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے اور یہ سردی آنے سے انسانی المیہ جو ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے پاکستان آواز اٹھا چکا ہے. اس حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی اور آپ لوگ نے جتنی ایفرٹ کی اس کا کوئی نتیجہ نکل رہا ہے؟ دیکھیے اس میں بہتری تو آ رہی ہے، لیکن جس رفتار سے آنی چاہیے میں ابھی بھی توقع کرتا ہوں کہ اس میں تیزی درکار ہے، کیونکہ مسئلہ بہت سنگین ہے اور وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہاں سردی کی شدت کا کیا عالم ہوگا. جہاں سردی ہو اور پھر وہاں فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوں، اس کے ساتھ ساتھ غذائی قلت ہو، تو یہ ایک
ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ये जन्म दे सकती है। पाकिस्तान ने इसको उजागर किया, पाकिस्तान ने इस पर एक इंटरनेशनल कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद आपने देखा कि सलामती काउंसिल का एक करारदाद भी आई जिसने जो सैंक्शंस हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की उसमें नरमी बरती है और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह बेहतरी के इम्कानात मौजूद हैं। ठीक है सर, ये बताइएगा सर, कल सेनेट में जनूबी पंजाब का बिल पेश हुआ है और पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान भी कल गुफ्तगू हुई और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी एक मस्बत जो है वो इशारा दिया, तो सर कोई लगता है कि पेशरफ्त होगी जनूबी पंजाब सूबे के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब को एक अलहदा सूबा की शक्ल देनी तहरीक इंसाफ और इमरान खान का वादा है जनूबी पंजाब की आवाम से। ये हमारे मंशूर का हिस्सा है, उस पर हमने अमल पैरा, हम उस पर हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर हमने रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम की है, उसके जरिए पावर्स को डिवॉल्व किया है। हमने मुल्तान में, बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट कायम कर दिए हैं, अफसरान तैनात कर दिए हैं ताकि लोकल मसाइल वहीं उनकी दहलीज पे हल होना शुरू हो जाए। मुल्तान में जो सेक्रेटेरिएट है जनूबी पंजाब का, उसकी बुनियाद न सिर्फ रखी गई है, उस पर एक्चुअल मौके पर काम शुरू हो चुका है, एलोकेशन बजट में आ चुकी है। आपने देखा कि हमने इस साल के माली साल में एक अलहदा जनूबी पंजाब के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम दिया और साथ रिंग फेंसिंग का एक जो दरीना मसला था उसको भी हल कर दिया। जी सर, एक बात मुकम्मल होने दीजिए प्लीज। देखिए, उससे क्या होता था, पैसे एलोकेट कर दिए जाते थे और दौरान साल वो फिर जनूबी पंजाब से मुंतकिल हो जाते थे दूसरे इलाकों को। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। चुनाचे मैंने कल सेनेट के फ्लोर पे कहा ये तहरीक इंसाफ की कोशिश है। अब इसको शक्ल देने के लिए 2/3 अक्सरियत हमारे पास नहीं है। पीपल्स पार्टी अगर संजीदा है, गिलानी साहब अगर साफ दिल होकर इस पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम मिल बैठकर बात करने को तैयार हैं। नून लीग से भी मेरी गुजारिश होगी, क्योंकि उनके एक मेंबर ने इसको मूव किया है बिल को, तो वो भी आगे बढ़े। अगर ये 3 बड़ी जमातें इसमें पेशरफ्त करने के लिए आमादगी जाहिर करती हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में बहुत सी जमातें हैं जिनसे मेरा राबता भी है और उनकी सोच मैं समझता भी हूँ, वो इस बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी और जनूबी पंजाब का सूबा एक हकीकत बन सकता है। ठीक सर, आखिरी सवाल आपसे मैंने करना था। आइए, जो 4 के टोले का आजकल बहुत शोर मचा हुआ है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस पर नाराज़गी का भी इजहार किया है, तो ये टोला आप समझते हैं कि ये 4 तक रहेगा, ये बढ़ता जाएगा? एक अंदर जो मुस्लिम लीग नून के एक इश्ताल पैदा हो रहा है सर, अब वो सामने आना शुरू हो गया। देखिए, ये तो उनकी अपनी पार्टी का अंदरूनी मसला है और उस पर मैं कमेंट करता हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसमें कोई शक नहीं क्योंकि इस वक्त वहाँ एक कशमकश तो है और सक्सेशन की कशमकश है कि अगर नवाज शरीफ साहब जो कि नाइल हो चुके हैं वो इस मनसब पर नहीं आ सकते, जो कि यकीनन मौजूदा सूरत हाल में तो नहीं आ सकते, तो उनका जानशीन कौन होगा? कुछ लोग हैं जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो मरियम बीबी की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग हैं जो समझते हैं ये दोनों काबिल कबूल नहीं होंगे। चुनाचे नून ने अगर सियासत करनी है तो प्रैग्मेटिक अप्रोच अगर अपनानी है तो किसी नॉन शरीफ को आगे लाया जाए। अब ये 3 जो सोचें हैं वो इस वक्त नून लीग में ज़ेरे बहस हैं। फैसला क्या होता है ये वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया हमसे बात कर रहे थे। सलमान भाई, कुरैशी साहब ने जो बात की कि जो रूस और पाकिस्तान, जो जिस पे आप भी बात कर रहे थे कि अब हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके मजीद उस पर कॉपरेशन के बहुत सारे मैदान खोल रहे हैं। देखिए, जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आई है ना शफीक साहब, इसके अंदर कहा गया में एक रीजनल कॉपरेशन और रीजनल कनेक्टिविटी की बात की गई है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान का और रूस का सामने आना, एक होना और फासले जो है उसको ख़त्म करना, फिर पाकिस्तान के जो है ईरान के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात, पाकिस्तान चाइना ताल्लुकात, पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात, फिर ये जो आज़रबाईजान, तुर्कमेनिस्तान वगैरह की जो रियासतें ये जाहिर कर रही हैं
کہ پاکستان اس ریجن کے اندر تمام ملکوں کے ساتھ ایک ریجنل کنیکٹیوٹی کو جوڑ رہا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو روس ہے اس کے ساتھ ہماری زیادہ جو لنکیجز ہیں وہ بلڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ساری کی ساری سٹیٹس ہیں، ترکمنستان، تاجکستان، آذربائیجان وغیرہ، اس میں بہت زیادہ بزنس کنیکٹیوٹی بہت زیادہ جڑی ہوئی ہے. تو میں تو اس کو ایک بڑے پازیٹیو کانٹیکسٹ میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ اس وقت روس اور پاکستان کے درمیان ہو رہا ہے، اور میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یا تو پرائم منسٹر روس کا دورہ کریں گے یا روس کے صدر پاکستان کا دورہ کریں گے. اور ایک بات جو انہوں نے خاص طور پہ اسلامی فوبیا کے بارے میں کی ہے، دیکھیے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے سارا درد جو ہے نا وہ پاکستان نے اٹھایا ہوا اسلامی فوبیا کا. اب اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ جس طرح سے پیوٹن نے اس کا ساتھ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک نئی جدت ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اسلامی فوبیا ہے وہ صرف ایک مذہب کا اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریجن کے ساتھ ریلیجن کے ساتھ جوڑ کے جس طرح سے پیوٹن نے اس کا اظہار کیا ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ لوگوں کی مذہبی آزادیوں کو تسلیم کریں، آپ لوگوں کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہیں ان کے بارے میں بات کرتے وقت تضحیق کا جو پہلو نکالتے ہیں وہ نہ نکلے، اور اس تضحیق کے پہلو کو انہوں نے کہا یہ کوئی آزادی اظہار کا پہلو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیولپمنٹ. بالکل خالد صاحب، برطانیہ کے میں ملکہ برطانیہ کے حوالے سے اگر کوئی آپ بات کر دیں تو آپ قابل تعزیر ہو جاتے ہیں، اور یورپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ پا رہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک پوری کائنات کے لیڈر ہیں. اور جو وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سیکیورٹی کونسل میں تقریر کی اور انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہماری محبت اور عقیدت کا معیار کیا ہے، اس لیے آپ ایسا کرتے ہیں. لیکن پیوٹن نے آغاز کر دیا ایک بات کا، اور یہ لوگوں کو اس طرف لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہمارا احترام کریں اسلام کا. دیکھیے رانا صاحب، ہمارے وزیر اعظم عمران خان نے اسلام فوبیا کے حوالے سے جو بین الاقوامی سطح پر جو موقف اختیار کیا، تو روسی صدر پیوٹن نے ان کے موقف کی تائید کی ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کا روسی صدر پیوٹن کے ساتھ پچھلے 4 ماہ میں یہ دوسرا جو ہے یہ رابطہ ہوا ہے، اور اس میں جو سرد جنگ تھی جس میں ہمارے تعلقات رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اچھے نہیں رہے تھے، اب وہ مکمل بحالی کی طرف جو ہے نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور ہمارا جو ایک تو علاقائی سطح پر، ایک افغانستان کے معاملے پر بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور روس کا ایک موقف جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ رہا ہے. دوسرا، دونوں ممالک کے درمیان شفیق صاحب ایک اکنامک کوآپریشن جو ہے اب وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور اس میں ایک $3 ارب کا ایک بڑا جو منصوبہ ہے گیس پائپ لائن کا 1100 کلومیٹر کا، اس پر بھی جو ہے دونوں ممالک جو ہیں وہ سائن کر چکے ہیں، اور اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور توقع ہے کہ آگے چل کر دونوں ممالک کے درمیان جو ہے اقتصادی جو تعاون ہے وہ مزید بڑھے. بالکل ٹھیک ہے. فواد چوہدری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، میں ان کا آپ سے شیئر کروں. اور ٹویٹ میں فواد صاحب نے کہا کہ پاکستان میڈیا کے ریونیو میں 2018 سے 2021 تک 600% اضافہ ہوا. وہ کہتے ہیں یہ خوشائند بات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر معیشت مستحکم نہ ہو تو اشتہارات میں اتنا اضافہ کیسے ممکن ہے؟ اور دوسری یہ کہ ذرا سوچیے اور خدا کے لیے میڈیا ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں تاکہ انہیں بھی مہنگائی کا اثر کم لگنے لگے. دیکھیں رانا صاحب، میڈیا ورکرز اور مالکان کا اگر تقابلی جائزہ لیتے ہیں نا، بس یہ ایک ون لائنر دیکھ لیں کہ ان کا طرز زندگی کیا ہے اور ورکر کا طرز زندگی کیا ہے. اور یہ عدد شمار ہے 3.5 سال کے، جس کے بارے میں میڈیا یہ کہتا ہے کہ اکانومی تباہ ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو بھی آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، آپ مالکان کا پیٹ بھر رہا ہے، ان کو اشتہارات مل رہے ہیں 600 گنا زیادہ. تو اکانومی اگر مضبوط ہوگی تو اشتہارات آئیں گے نا. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، یہ سمپل بات ہے. کسی ریڈیل سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا پھل کیوں بک رہا ہے، کوئی خریدار آ رہا ہے، بک رہا ہے نا. جب آپ کو اتنا پروفٹ ہو رہا ہے، آپ اتنا کمائی کر رہے ہیں، تو آپ نیچے ورکرز کو کیوں نہیں دیکھیں؟ بالکل ٹھیک ہے. ورکرز کا حال دیکھیں، بیچاروں کو 6 ماہ سیلیاں نہیں ہیں، ان کو کوئی بونس نہیں ہے. اب تو ایک نیا انہوں نے مرجر کر دیا کہ مرج کر کے اخبار اور ٹی وی دونوں کو مرج کر کے یہ اپنا اس کو مزید ورکر کو چھانٹی کر رہے ہیں. اور یہ منوپلی جو ہے نا، منوپلی پاکستان منوپلی کا ایک ادارہ بھی ہے، وہ اس کو نہیں دیکھتا. جب تک ہمارے ادارے نہیں دیکھیں گے نا، تو یہ فواد صاحب بات کریں، ہم بات کریں، میڈیا مالکان کے کان پہ جوں نہیں دیں گے. کہ پھر ہماری تنظیمیں جو ہیں، ہماری تنظیمیں بھی دیکھ رہے ہیں، وہ تو ان کی تفیلی بنی ہوئی ہے. اصل ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا رزق دیا ہے، تو آگے اس کو بانٹیں. اور یہ ورکر کا حق ہے، یہ کوئی بھیک نہیں مانگ رہے، لیکن اس طرف کوئی نہیں آتا. ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو ہمارے مالکان ہیں خاص طور پہ، اور ایون ہمارے جرنلسٹوں کا بھی ایک پورا ٹولہ ہے،
اس نے تو یہ پرسپشن بلڈ کر دیا نا کہ اس وقت میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ سخت ترین کرائسس کا شکار ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو کرائسس ہے یہ حکومت کا پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو فاقہ کشی آئی ہے یہ ساری حکومت کی پیدا کر دی ہے. تو آپ اس کو پھر کس طرح سے دیکھیں؟ دیکھیں سلمان صاحب، چونکہ میں ایک پروفیشنل جرنلسٹ ہوں اور میری تو زندگی اسی میں گزری ہے، اسی میں گزرے گی بھی. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ بحران کچھ میڈیا ہاؤسز نے دانستہ پیدا کیا. دانستہ جو بڑے میڈیا ہاؤسز تھے، شفیق صاحب آپ بھی اس بات کو نوٹ کرتے ہوں گے، انہوں نے یہ بحران پیدا کر کے سینکڑوں ورکر کو نکالا. ایک نہ ہم سٹڈی ہمیں کرنی چاہیے، اور ہمیں وقت ملا تو اسی پروگرام میں وہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ سٹڈی کریں کہ اس 2 سال میں جتنے پروفیشنل صحافی مرے صدمے سے یا بے روزگار کیے گئے. بے روزگاری کے بعد اصل چیز کیا ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں، ایک بے روزگاری ہے، ایک بندے کی ساری زندگی ایک پروفیشن میں گزری اور آل آف اے سڈن وہ دروازے پہ پہنچتا ہے اور اسے ٹرمینیشن لیٹر پکڑا کے آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں. اس صدمے کو، اس جھٹکے کو، اس تکلیف دہ لمحے کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا. جواد صاحب کا انتقال ہوا، کتنے بڑے نیوز ایڈیٹر تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے کتنے صحافیوں کو ذہنی طور پہ پاگل پن کے قریب دیکھا ہے، جن کو آپ نے گھر بھیج دیا، جن کی 3 دہائیاں صحافت میں گزری، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ جی یو آر نو مور ریکوائرڈ. تو یہ میڈیا مالکان کی بلڈنگیں بھی بن رہی ہیں، ان کی گاڑیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں، ان کے کاروبار بھی پھیل رہے ہیں، اور غریب ورکر جو ہے، جو کاموں کی سے میں جانتا ہوں بہت سارے صحافی آتے ہیں یہاں پہ پاکستان لاہور میں کام کرنے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ شادرے مظاہرہ ہو، خدا کی قسم وہ شادرے پہ اتر کے پیدل دفتر آ جاتے ہیں یار، کیونکہ بھائی ان کے بچوں کا، ان کے گھر کا روزی روٹی اس پہ چلتی ہے. لیکن اب بات یہ ہے ساتھ صاحب، ایک میکنزم بننا چاہیے بنیادی طور پہ اسٹیٹ کے کانٹیکس میں، حکومت کے کانٹیکس میں، اداروں کے ساتھ مل کے، کہ جس میں ورکر کو پروٹیکشن جو ہے وہ اگرچہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ساتھ ساتھ مالکوں کو اس میں انشور کرنا چاہیے کہ وہ اس کو انشور کریں گے. لیکن اب بات یہ ہے کہ اگر بینیفٹ آ رہا ہے، پروفٹ آ رہا ہے، تو وہ پھر برابر کی بنیاد پہ ڈیوائیڈ ہونا چاہیے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پروفٹ آپ لیتے رہیں اور جو اس کا جو پروفٹ ورکر کو جانا چاہیے وہ نہ دیں، لیکن جب آپ کو لاس ہو تو آپ سارا ملبہ جو ہے نا وہ ورکر پہ ڈال دیں. تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ ایک میکنزم بننا چاہیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس میڈیا کے کانٹیکس میں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم کوئی نہیں ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں جس وقت یہ کرائسس آیا تو اسحاق صاحب آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی آدھی تنخواہیں کاٹی گئی اور ان کو کہا گیا کہ ان کی تنخواہ ہم نے کاٹ لی ہے. بھائی وہ کس طرح سے زندگی گزاریں گے اس آدھی تنخواہ کے اوپر؟ پھر آج بھی آپ دیکھیے بے شمار ورکرز کو وقت کے اوپر تنخواہ نہیں ملتی، آدھی توڑ کے تنخواہیں دیتے ہیں. اس کو کون؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اشتہارات ہیں نا، جو سرکاری اشتہارات جاری ہوتے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے اس بنیاد کے ساتھ کہ جو بھی ادارہ لوگوں کو وقت کے اوپر تنخواہ نہیں دیتا اور پوری تنخواہ نہیں دیتا، اس کو تو اشتہار جاری نہیں ہونے چاہیے سر. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب، فواد چوہی صاحب ایک عرصے سے میڈیا ورکر کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، اور میں ذاتی طور پہ میں انہیں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے میڈیا ہاؤسز کی مخالفت مول لے لی، لیکن انہوں نے جو غریب ورکر، بھوکا ورکر ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو کے اس کی آواز بلند کی. لیکن یہ جو ہماری میڈیا تنظیمیں ہیں یہ کیوں نہیں بولتی اس بات پہ؟ دیکھیے رانا صاحب، 2 روز پہلے ہمارے وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین صاحب لاہور پریس کلب کی جو 9 منتخب باڈی ہے ان کے ساتھ میٹنگ کے لیے وہ لاہور پریس کلب آئے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ دیکھیے کہ ایک طرف تو جس طرح ان کے ٹویٹ میں درج ہے کہ جو ایڈز ہیں ان کی جو مالیت ہے 2018 سے 2021 تک جو ہے، اب وہ صرف شفیق صاحب جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کی جو ہے وہ 163 ارب روپے تک جو ہے اب وہ بڑی ہے، جبکہ جو پرنٹ کا جو بزنس ہے اشتہارات کا وہ 33 ارب روپے تک بڑا ہے، اور اسی طرح ریڈیو کا جو ہے وہ 1 ارب سے بڑا ہے. تو اس کے ساتھ ان کا جو منافع تھا، جو مارجن تھا، وہ بھی فواد صاحب نے کہا کہ 35 سے 40% تک جو ہے جو میڈیا مالکان ہیں ان کا منافع بھی بڑھ چکا ہے. تو آپ یہ جو منافع ہے اس کو آگے ورکر تک آپ کیوں پاس آن
نہیں کرتے, اور ورکرز کو جو ہے ایک طرف تو بر وقت تنخواہیں نہیں دی جاتی, اور دوسرا پچھلے جو سب سے بڑا اس وقت میڈیا ہاؤس خود کو تصور کرتے ہیں, ان کے ادارے میں تو پچھلے 15 سال سے جو ہے 1 روپیہ تنخواہ جو ہے وہ نہیں بڑھی. اور اس پر آج دیکھیں کہ آج کتنا شور ہے تمام اخبارات کے فرنٹ پیج پر. جو مالکان کی تنظیمیں ہیں انہوں نے وزیر اطلاعات کے جو صحافیوں کے حقوق کی انہوں نے بات کی ہے, اس کی کس طرح مذمت کی, اور یہاں تک کہا ہے کہ اس کو وزیر اطلاعات جو ہے ورکرز اور مالکان کے درمیان دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. رانا صاحب, میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ میڈیا ورکر کو شیئر دیں اپنے منافع میں سے. جو میڈیا ورکر کا حق ہے ان کو انشورنس دیں, ان کو گھر کا سیکیورٹی دیں, ان کو جاب سیکورٹی دیں, ان کو اپنا گھر کے لیے قرضے دیں, میڈیکل دیں, اور ان کو پھر ٹرانسپورٹ دیں, خاص طور پر خواتین ورکر جو ان کو. لیکن یہاں یہ ہے کہ ہم ان کے منافع میں کوئی حصہ نہیں مانگ رہے, جو ہمارا ڈیو شیئر بنتا ہے جو آئین قانون میں درج ہے وہ دیں. اور دیکھیں فواز صاحب تو کرتے رہے ہیں. اب یہ بالکل سلمان صاحب نے صحیح بات کی کہ حکومت ایک کام کرے, ایک نیکی کر جائے کہ جو بھی اپنا ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کا جو ایڈورٹائزنگ بزنس ہے نا وہ لنک کر دے. اگر کوئی واجبات نہیں دیتا, اگر وہ سیلری نہیں دیتا, اگر وہ باقی چیزیں نہیں دیتا, اس کو ایڈ جاری نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے, اتنی پذیرائی ملے گی ان کو, اتنا ہی نیکی کا کام کریں گے کہ یہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ رانا صاحب, یہ جو پی ڈی ایم اے کا جو میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جا رہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں یہ شامل تھی. اسی وجہ سے مالکان نے سب سے زیادہ جو مخالفت کی تھی اسی شیک کی وجہ سے کی. صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی یہ میں کہتا ہوں بھائی نہ ٹرانسپورٹ دیو, نہ میڈیکل فیسلٹی دیو, نہ انشورنس دیو, خدا دا واسطے تنخواہ دے دیو, کم از کم لو گھر کا چولہا تو جلے. یہ ہمارا حق ہے, یہ آئین قانون میں ہمارا حق ہے. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ورکر نیچے جاتے ہیں اور اس طرح تنخواہ مانگ رہے ہوتے ہیں جیسے بھیک نہیں مانگتے, اور کہتے ہیں چلیں آدھی دے دیں, 5,000 دے دیں, 10,000 دے دیں, اس طرح. دیکھیں آپ کا ایف بی آر سویا ہوا ہے, ایف بی آر میرا آپ کا ٹیکس کاٹ لیتا ہے, اور کئی ادارے ایسے ہیں جو آدھی سیلری کیش دیتے ہیں, آدھی سیلری آپ کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے, تو وہاں ایف بی آر کیوں سویا ہوا ہے؟ ان کو بھی پکڑے, ایف بی آر ان کو نہیں پکڑتا. شفیق صاحب ہمارے ایک دوست ہیں, جب وہ اخبار کی تنخواہ پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں مجھے قسطوں میں موت ملتی ہے. میں نے ان سے پوچھا قسطوں میں موت کیا ہوتی ہے, اس نے کہا کہ توڑ کے جب تنخواہ ملتی ہے تو وہ قسطوں میں موت ہی ہوئی نا. تو یہ ہمارے ہاں اداروں کے اندر ہو رہا ہے سر, اور اس کو کوئی اکاؤنٹیبل نہیں کرتا. بالکل سلمان جو کہہ رہا تھا کہ جو کٹ لگا دیے گئے چند سال پہلے, ابھی تک زیادہ تر اداروں نے تو وہ کٹ لگائے تھے ان کٹس کو بحال بھی نہیں. اور وہ جو قسطوں میں تنخواہ ملتی ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے خوشی میں کوئی خوشی کی کمی رہ جاتی ہے نا, بالکل اسی طرح ہی. اچھا رانا صاحب, میں نے دو آپ کو جو ہے نا, آج کل میں تھوڑا پریس کلب میں ان ہوں, تو جتنے ان کیا مطلب آج کیا مطلب ہے, اور بھائی مجھے تو لگتا ہے پریس کلب آپ کی جیب میں موجود ہے. آپ کہہ رہے 2 بار آپ نے انتخابات کروائے, کہہ رہے میں تھوڑا سا آج کل ہی وہ جو میڈیا کے جو ہے نا یونین کے بڑے بڑے لیڈر اور پریس کلب کے صدور, میں نے ان سے آیا, ان سے بات کی, یار آپ اس کو کیوں نہیں پریشر ڈالتے کہ لنک کریں جو اپنے ایڈز ہیں اس کو سیلری سے لنک کریں. وہ کہتے ہیں اسی بھی نوکری کرنی ہے نا. جہاں میڈیا کے اداروں جو ہمارے جو یونین لیڈر اور جو ہمارے جو پریس کلب کے صدور یا ان کو ادارے, یہ ان کا اپنا سوچ بچار ہوگا, یہ ان کا نظریہ ہوگا, پھر میری اور آپ کی کون سنے گا. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ حکومت خود کی پابندی لگا دے کہ جو سیلری نہیں دیتا اس کو ڈیلنگ کر دے ایڈورٹائزمنٹ سے. ٹھیک ہے. فیصل شیرجہاں صاحب ہیں, میڈیا ایکسپرٹ ہیں, بڑے مارکیٹنگ کا بڑا نام ہے, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم سر. ہم بات کر رہے تھے فواد صاحب کے ایک ٹویٹ پہ, اور جس میں 600% اضافہ ہوا ہے, لیکن سر میڈیا ورکر کے حالات تو ویسے ہی ہیں, وہ تو ویسے ہی بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. دیکھیں یہ تو سوال پوچھنا چاہیے جو میڈیا مالکان ہیں ان سے, اچھا کیا وجہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ نمبرز جو ہیں یہ ارورا میں شامل ہوئے ہیں, جو ان کی اینول رپورٹ آتی ہے یہ اس میں نمبرز تھے, اور فواد صاحب کی ٹویٹ کے بعد ارورا نے جو وہ پیجز ہیں وہ وڈرا کیے اپنی ویب سائٹ سے, اور انہوں نے کہا کہ جی اس میں کوئی گڑبڑ ہوئی تھی, کسی نے کوئی ہیکنگ کی تھی, اور ہم 10 دنوں میں جو ہے دوبارہ نمبرز پبلش کریں گے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ اگر میڈیا مالکان کو کوئی ایسا فیکٹ نہیں ہے کہ ان کی اتنی گروتھ نہیں ہوئی ہے, تو ان کو اپنے نمبرز پبلک کرنے چاہیے. سب سے تو کہتے ہیں کہ جی اپنے گوشوارے ظاہر کریں, اپنے نمبرز پبلک کریں, تو ان کو بھی کرنے چاہیے. بتائیں لوگوں کو کہ کیا ایکچوئل نمبرز ہیں, گروتھ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, کتنی ہوئی ہے. فیکٹ یہ ہے کہ گروتھ ہوئی ہے اور سبسٹینشیل ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ نمبرز ان کو پبلک کرنے چاہیے, اور پھر یہ بتانا چاہیے جو میڈیا جرنلسٹ ہیں, ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ڈاؤن سائزنگ بھی ہوئی ہے, اس کے بعد سیلریز میں کٹوتیاں ہوئی ہیں, یہ ساری چیزیں جسٹیفائی کرنی چاہیے.
अच्छा सर, वो कहते हैं दुख झेले भी फाख्ता और कौवे अंडे खाएं, ये जो हम फाख्ता हैं ये इसी तरह मरती रहेंगी और कौवे ऐसे ही अंडे खाते रहेंगे? मैं यही तो कह रहा हूँ कि इनको जो है नंबर्स अपने पब्लिश करने चाहिए, इनको नंबर्स अपने पब्लिक करने चाहिए। देखिए ये इनके लाइसेंस में शामिल है कि इन्होंने हर साल जो है अपने ऑडिट अकाउंट्स जो हैं वो पेमरा को जमा करवाने हैं, इनके लाइसेंस की टर्म्स में शामिल है, ये नहीं करवाते हैं। ये जो सारी चीजें हैं इसको देखना चाहिए। जो जर्नलिस्टिक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन हैं, PFUJ है या जो रीजनल और लोकल जर्नलिस्ट की तंजीमें हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए। अच्छा, शफीक अवान कह रहे हैं कि जी हुकूमत को कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए कि वो रिलेट कर दें तो वर्कर्स की तनख्वाहों को इश्तहारात के साथ। सर, किस तरह मीडिया मालकान को पाबंद किया जा सकता है? देखिए तरीका तो यही है ना कि जो वर्कर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको ये सवाल पूछना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि और तो किसी की ये सुनेंगे नहीं। जब भी इन पे जरा सा भी इनको सवाल पूछा जाता है या इनको दिखाया जाता है या बताया जाता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लाइसेंस के लिए, जो आपके केबल एंड सैटेलाइट लाइसेंस के लिए लाइसेंस टर्म्स आपकी जो हैं पेमरा के साथ, मैं इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा हूँ, उसमें जो चीजें हैं वो आप क्यों नहीं कर रहे पूरी? जी, एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आते हैं और बात करेंगे शफीक अवान के पसंदीदा मौजू, खालिद क़य्यूम साहब के और सलमान के पसंदीदा मौजू कि वो 4 के टोले पे मियां नवाज शरीफ साहब बहुत नाराज़ हैं। इस नाराज़गी की पीछे वजह क्या और किस तरह नाराज़गी का इजहार किया, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। और नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, एक लाहौर के सहाफ़ी हैं और बड़ी अच्छी स्टोरीज देते हैं। आज उनकी एक स्टोरी जो थी वो आई और उसको मुख्तलिफ अखबारात ने अपने क्रेडिट से, वैसे जाती है अब जिसकी खबर हो उसको क्रेडिट देना चाहिए, ये बेचारों का और उनके पास है क्या क्रेडिट के अलावा। वो कहते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब बहुत शदीद नाराज़ हैं और ये जो 4 के टोले की खबर आई और शहबाज शरीफ की मर्ज़ी से नवाज शरीफ को अबूरी सेटअप पर मनाने की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। और वो कहते हैं कि मियां साहब कह रहे हैं कि ये कौन क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है जी ऐसा? एक पहले ना मैं नईम अशरफ भट्ट ये हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ने RY के पहले समा में थे और खालिद साहब प्रोग्राम पर से पहले हम जिक्र कर रहे थे कि भाई हमें 6 माह हो गए प्रोग्राम करते हुए, ज़्यादा अरसा हो गया, हमें आज तक एक खबर नज़र नहीं आई। हो सकता है कोई टाइम ये हो गया हमारा जेन से ना यो बुढ़ापा जा रहा आ गया, यादाश्त नहीं है। तो मैंने कहा खबर रिपोर्टर क्यों नहीं देता? वो कहते हैं रिपोर्टर इनिशिएटिव लेता ही नहीं, हम तो तरसते हैं खबरों को। ये नहीं अच्छा, फिर जहाँ रिपोर्टर ने काम करना हो ना, ये नईम अशरफ भट्ट उनकी मिसाल है कि ये खबर ढूंढ लाता है, खबर निकाल लाता है और खबर उसकी हर चैनल पर डिस्कस होती है। अब आते हैं नवाज शरीफ 4 के टोले से क्यों नाराज़ हैं। वो कहते हैं मैंने पूछे नहीं, मैंने बार बार उसे बाईपास कर रहे हो। वो नवाज शरीफ साहब शदीद नाराज़ हैं कि भाई ये आपने क्या तमाशा खड़ा किया है, मुझसे कंसेंट नहीं ली, मुझे बताया नहीं, ना मेरे अपना वहाँ की टीम को बताया, ना मरियम से डिस्कस किया, और आप बाला ये करने जा रहे हैं। वो जब जिन्होंने मैंने देखा है नवाज शरीफ को गुस्से में देखा है, खालिद क़य्यूम साहब ने देखा होगा, जब वो गुस्से में होते हैं ना वो लाल सुर्ख पीले हो जाते हैं, बिल्कुल वो सेब बन जाते हैं ना। तो वो इतने शदीद नाराज़ कि आपने ये किया क्या ना,
कहते हैं वो शहबाज शरीफ से फ़ोन संभालना मुश्किल हो गया था कि मैं एक ही घर बैठा ना। उन्होंने कहा आप एक चीज़ करते हैं फिर उसको लीक करिए। उन्होंने कहा कि आप लीक करते हैं, बजाय कि आप मुझे बताएं हम ये करने जा रहे हैं तो मैं उसको मशवरा दे सकता हूँ, ऐसा कर ले ऐसा कर ले, कि मेरा तजुर्बा है। लेकिन अब सुना है जो अपना जा रहे हैं साबिक स्पीकर साहब अयाज सादिक साहब जा रहे हैं, क्योंकि ये उनकी दुर्फितनी थी ना। और जो प्राइम मिनिस्टर के जो मुबैना जो 4 नाम आ रहे हैं, ज़रा वो तो असलियत वही बताएंगे, उसमें उन्होंने अपना नाम टॉप पर डाला होता। नहीं मशीद भट्ट ने अपनी खबर में बताया कि वो टॉप में डाला होता। एक आपके हैं वहाँ से पोठोहार से अब्बासी साहब, तो 3-4 नाम। तो वो नवाज शरीफ साहब को ये गिला था कि तुम ये सारा कम पा रहे तो मैं दस ही नहीं रहे। बिल्कुल भाई अगर देखें ना, अगर मियाँ साहब जो हम कल इस प्रोग्राम में 2 दिन पहले बात कर चुके हैं कि वो जो नून लीग के कुछ लोग हैं वो छुटकारा चाहते हैं नवाज शरीफ साहब से। वो जो मिले एस्टेब्लिशमेंट से उनका ये मुद्दा है कि भाई ठीक है आपकी नाराजगी शरीफ फैमिली से है तो हम भी तो है ना, बिल्कुल आप मिनट हमें हमारी तरफ आएँ। तो ये नई मशहूर बात ने उस तरफ सारा तवज्जो दिलाई है कि भाई ये उनके अंदर कितनी दरारें, और मियाँ ये जाएंगे अब तो मियाँ साहब क्या अपना उनसे बात करते हैं, क्या ये तो खबर आ जाएगी। लेकिन एक राणा साहब इन्होंने नवाज शरीफ को बुरी छोड़ा, उसको भी बाईपास कर दिया। आपने चंद दिन पहले कहा था इक़्तिदार का मैं ना कोई भाई ना बहन ना बाप कोई लीड कुछ नहीं होता। अल्ताफ़ हुसैन बाजी के बन गए मिसाल, और मुझे लगता है कि दूसरी मिसाल शायद ये बनने जा रहे हैं। ठीक है सलमान, मियां नवाज शरीफ साहब को अब अपनी जमात के अंदर से चैलेंजेस हैं। मेरा ख्याल है कि वो तो तकसीम दर तकसीम का शिकार हो गए, बैरूनी मुहाज भी लड़े, इधर भी लड़े, अब वो अपनी जमात में जो खड़ा हो गया ये तो ज़्यादा बड़ा मसला है। देखिए, जब क़यादत जो है ना एक ख़ास जगह पे आके स्टक हो जाए और रास्ता ना निकाले, दरवाजे बंद कर दे और एक टकराव की कैफियत पैदा कर दे, तो जो बाकी लोग हैं ना वो तो एक मफाहमत का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने तो अपने आप को आगे लेकर चलना है, उन्होंने तो सियासत करनी है। अब प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो नवाज शरीफ का एजेंडा था वो जाहिर कर रहा था इन लोगों को कि भाई इससे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, और मुमकिन है कि इसके नतीजे में हम और ज्यादा पीछे चले जाएं या पार्टी के अंदर तकसीम पैदा हो जाए। अब ये जो 4 का टोला बज़ाहिर तो पीएमएलएन उसकी तरदीद करती है, और मैंने बहुत से कल दोस्तों से पूछा कि भाई ये 4 का टोला, उनका देखिए पब्लिकली तो हम इसको डिसोन करेंगे, लेकिन अंदर तो एक कशमकश है ना। और ये भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इतराफ किया कि एक अंदर दाखिली कशमकश तो है। अब वो कशमकश जहां एक वरासत की है वहां पार्टी के अंदर भी ये बेचैनी पैदा हो रही है कि भाई अगर हमने रास्ता ना निकाला, अब अगले 2023 का इलेक्शन है, अगर हमने इसी कैफियत के अंदर रहना है तो फिर उसमें से हमें मिलेगा क्या। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब क्या करेंगे? नवाज शरीफ साहब के पास ऑप्शन ये है कि जो अब देखिए कल जावेद लतीफ साहब कितने पुरजोश होकर सामने आ गए और उन्होंने बयान दाग दिया। अब ये सारे के सारे 2 तरफा जो लोग हैं एक दूसरे के हक में बयान देके, एक दूसरे की मुखालफत में बयान देके आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नवाज शरीफ साहब इस वक्त पार्टी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता एक लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब जिनको एक्शन लेना था बुनियादी तौर पे, वो जब एक्शन नहीं ले सके, कोई बड़ा फैसला नहीं कर पा रहे, खुलकर सामने नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से खुद शहबाज शरीफ भी मुश्किल बनते जा रहे हैं। और ये पार्टी के लोग ये समझ रहे हैं कि जो -4 की बात हुई थी कि शहबाज शरीफ भी, नवाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, हमजा शहबाज, ये जो शेख रशीद साहब ने दावा किया था, लगता ही है कि शरीफ खानदान को पीछे करें और हम इस वक्त पार्टी चलाएं और रास्ता निकालने की कोशिश करें। सियासत में जो हमने सीखा, जो देखा हमने, सियासत में कोई डेडलॉक नहीं होता, इसमें रास्ते निकलते हैं, बंद गली कोई नहीं होती। अब अगर उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं कि भाई आप चारों साइड पे हो जाएं तो हम लेट अस ड्राइव द कार्ट, कि हमें अब आगे पार्टी आगे चलाने, तो क्या आपका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब इतना बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे या अपने साथ पार्टी को भी ले डूबेंगे? भाई देखें, शायद खाकान अब्बासी साहब का आज एक बयान छपा है और उन्होंने कहा कि मरियम साहबा ने जो ये कहा था ना कि हम किसी हाल में भी कोई भी तरीका अपनाएंगे और हुकूमत के उन्होंने कहा मैं इससे बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ, और उन्होंने इस बयान के मजम्मत की। उन्होंने कहा जी यह कोई तरीका नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो मरियम साहबा का एडवेंचरिज्म है उसके ख़िलाफ़ वो बाकायदा वो एक स्टांस ले चुके हैं। असल लड़ाई क्या है, मैं आपको एक बारीक बात बताऊँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो वहाँ लंदन बैठे हैं, उनका इधर आना अभी फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। सलमान साहब वो ये कहते हैं कि जो मरियम है, हम उनके पीछे खड़े होते हैं, जितना हमारा तजर्बा है, जितना हमारा कद काठ है, मरियम हमें डील करती है ऐसे जैसे कि हम उनके ज़ाती मुलाजिम हैं। आपको वो एक वीडियो याद होगी जिसमें मरियम जो है वो अभी अंदर ही थी, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब दरवाजे के बाहर हाथ बांध के खड़े थे कि मरियम साहिबा तशरीफ़ लाएं, और फिर वो एक और वीडियो आई जिसमें वो आगे चले गए थे तो मरियम ने उन्हें बुलाया कि इधर आए। ये सारी चीज़ों ने एक डेवलप किया प्रेशर, अब ख्वाजा साहब के ऊपर, राना तनवीर के ऊपर, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर,
کہ یار آپ لوگوں کا ایک قد کاٹ ہے اور آپ یہ ایک لڑکی جو ہے وہ آپ کو اس طرح ڈیل کرتے ہیں، جس کے بعد اصل بغاوت مریم کے خلاف ہوئی ہے کہ ہم مریم کے پیچھے نہیں کھڑے ہو سکتے، نواز شریف کا تو آنا ہی ممکن نہیں ہے. سو یہ سارا کچھ جو ہے یہ خالی نواز شریف کے حوالے سے نہیں ہے، اصل ریزنٹمنٹ جو ہے وہ مریم کے حوالے سے ہے کہ ہم وہ کیسے لیڈ کر سکتے ہیں، انہیں تو سیاست کا نہیں پتا. ہم نے ایک سیاسی زندگی گزاری. خالد کیوں سے تو میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں، خالد کیوں سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. چار کے ٹولے پر بھی بات کرنا چاہتا ہوں. کر لیجئے گا لیکن وہ دوسری کر لیجئے گا. مسالہ ہے میرے پاس. ٹھیک ہے مسالہ ہے. میں ایک سوال آپ سے کر کے پھر آپ مکس کر لیجئے گا. اب روزنامہ پاکستان میں شہزاد ملک صاحب کی ایک سٹوری چھپی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جب کل گفتگو ہوئی فضل الرحمان صاحب سے، زرداری صاحب نے کہا کہ چھڑو پی ڈی ایم نو، آپ میرے ساتھ نیا اتحاد بنا لیں. انہوں نے ایک نیا وہ پانسا پھینک دیا انہیں، اور مولانا فضل الرحمان کنفیوز ہو گئے. انہوں نے کہا جی پی ڈی ایم تو ختم ہو گئی، آپ میرے ساتھ چلیں، نیا اتحاد بنائیں، نئے کام کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں آپس میں، رانا صاحب چار کا ٹولہ اور آصف زرداری اور فضل الرحمان کی جو بات چیت ہے یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. صحیح. اور دیکھیے کہ یہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے نون لیگ کے اندر کی جو شفیق صاحب جو کشمکش ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے اس وقت، اس کو ایکسپوز کیا ہے. اور یہ جو چاروں ہیں یہ دراصل عبوری وزیر اعظم کے لیے جو ہیں یہ امیدوار ہیں. اور یہ امیدوار کیوں بنے ہیں؟ انہوں نے اتنی جرت کیوں کی ہے؟ جرت اس لیے کی ہے کہ ان کے پاس یہ اطلاع آ چکی ہے کہ جو فیصلہ ساز ہیں اور فیصلہ سازوں کے بعد جو دوسری اپوزیشن بڑی جماعتیں ہیں وہ شریف فیملی کی کسی شخصیت پر اتفاق کرنے کے لیے تیار نہیں. اس لیے ان کو یہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کرنے کا موقع ملا ہے. اور نواز شریف صاحب جو ہیں ان چاروں سے شدید ناراض ہیں. اور یہ جو ایاز صادق صاحب گئے تھے وہاں پر لندن میں، یہ تو اپنی معافی تلافی کے لیے گئے تھے کیونکہ نواز شریف صاحب نے اپنی جو ناراضگی تھی وہ ان تک پہنچا دی تھی. تو اس کے ساتھ دوسرا جو آپ نے بات کی ہے زرداری صاحب کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، دیکھیے کہ کل بھی ہم نے بات کی کہ اب زرداری صاحب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر تو حکومت کے معاملے پر، حکومت کے کسی خلاف کسی ایجنڈے پر تو اپوزیشن کے ساتھ جو ہے نون لیگ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہیں اور وہاں پر مشترکہ جو اپوزیشن ہے وہ قائم رہے گی. لیکن پارلیمنٹ سے باہر جو پیپلز پارٹی کی سیاست ہے وہ اب پی ڈی ایم میں یا اپوزیشن کے کسی اتحاد کے طرف نہیں جائے گی کیونکہ اب تو جماعتوں نے الیکشن کی طرف جانا ہے. تو اس میں جو ہے پیپلز پارٹی کا اگر موقف نون لیگ کے ساتھ اس طرح جڑا رہے گا ماضی کی طرح تو پھر انہیں پنجاب میں کوئی نتائج نہیں ملیں گے. رانا صاحب آپ نے کبھی ایئر بیلون میں سفر کیا ہے؟ ابھی تک نہیں، خواب میں خیالوں میں کیا. میں نے کیا سفر. جب ایک بیلون ایک سڈن ہائٹ پہ پہنچتا ہے نا اچانک وہ نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں جو ایکسٹرا لگیج ہوتا ہے نا اس کو وہ اٹھا کے پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جب تک مجھ سے کوئی نون یا ایکسٹرا لگیج پھینکے گی نا باہر، یہ چار شریف جو ہیں، اس وقت تک اس کی نا فلائٹ جو ہے ایسی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وہ نہیں بتا سکتی. کل عمران خان جو ہمارے اینکر ہیں اس پروگرام میں شاہد خاقان عباسی آئے ہوئے تھے، تو ان سے انہوں نے پوچھا یہ جو سارا وقت آپ مسلم لیگ آ کے کہتے رہے تھے ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات طے ہو رہے ہیں، ہمارے معاملات، وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو ہم میڈیا کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرتے تھے. یعنی اندازہ لگائیے سیاستدان اور سابق وزیر اعظم اپنا ایجنڈا کہہ رہے ہیں کہ ہم میڈیا کا پیٹ بھرنے کے لیے کرتے تھے. انہوں نے کہا کوئی حقیقت نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بات چیت کسی جگہ پہ بھی نہیں ہو رہی تھی. وہ سامان پھینکنے پہ اگر اجازت ہو تو ایک شعر آپ کو جی سنا دیں. وہ کہتے ہیں میاں صاحب کے تناظر میں سنیے گا. وہ کہتے ہیں اب مجھ پہ نزا کا عالم ہے، تم اپنی محبت واپس لو، جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. تو بوجھ اتارا کرتے ہیں. سر آج ایکسپریس ٹریبیون میں شفیق صاحب جو ان کا اداریہ ہے وہ ہے افغان گرلز ایجوکیشن. یورپ کا ایک پریشر بڑا ڈیولپ ہوا کہ جی آپ خواتین کو حقوق دیں یہ وہ، تو انہوں نے طالبان نے خواتین کو تعلیم کی اجازت دے دی ہے لیکن مخلوط کی اجازت نہیں دی اور علیحدہ علیحدہ تعلیمی ادارے بنا کے وہ دے رہے ہیں. دیکھیں ہر ملک کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایک اسٹائل آف لیونگ ہے. یورپ یہ کیوں چاہتا ہے کہ ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں؟ دیکھیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ بہرحال طالبان جو ہے خواتین کی بچیوں کی تعلیم کی طرف آ گئے ہیں. اگر ایک بچی کو تعلیم دیتے ہیں تو ایک نسل کو تعلیم دیتے ہیں. بالکل. اس بچی نے آگے ماں بننا ہوتا ہے اور آگے اولاد کی پرورش کرنی ہوتی ہے. اب ہم یا طالبان یا ایکس وائی زیڈ کوئی ملک بھی کیوں یورپ کا ایجنڈا فالو کرے؟ ہر ملک کے اپنے نام جو اپنے طور اپنے طریقے ہیں. بالکل.
پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں ایک سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا کہ افغان خواتین مظاہرہ بھی کر رہی ہیں اپنی حقوق کے لیے. تو طالبان نے جو ڈے ون آج آئے تھے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس اور یہ ایجوکیشن اور باقی چیزوں کو ہم اپنا آئسولیشن میں رکھیں گے, ہم دنیا کے ساتھ چلیں گے. تو اب یہ اچھی بات خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے بچوں کو تعلیم کی اجازت دے دی ہے, لیکن وہ سر خواتین کی جو جائز حقوق ہے, انہیں کام کرنے کی, انہیں دفتروں میں جانے کی, انہیں آزادی سے گھومنے پھرنے کی, آنے جانے کی, اس پہ قدغن نہ لگائیں. اگر یہ قدغن نہیں لگائیں گے دنیا کی طرف متوجہ ہوگی. جا رہی ہے کہ ہم ایک گلوبل ولیج میں رہتے ہیں, یہ نہیں کہ آپ اپنے گھر میں کچھ اپنے ملک میں کچھ کر لیں دنیا سے نوٹس نہیں لے گی. بالکل تو انہیں بچوں کی تعلیم خوش آئند بات ہے, لیکن انہیں آگے عورتوں کے حقوق, انہیں ملازمت کے مواقع اور مساوی مواقع جو ہے ٹریولنگ کے باقی دوسرے شعبوں میں بھی دینے چاہیے. اچھا سر, روزنامہ دنیا میں خورشید ندیم صاحب کا کالم چھپا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی پھیلتی اور نون لیگ سکڑتی جا رہی ہے. خالد صاحب ایسی بات نہیں ہے, ذرا دیکھیں تو صحیح کہ کیا یہ آپ سمجھے رانا صاحب کہ ان کو آکسیجن ملنی شروع ہوئی ہے ابھی. اس کو اتنا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کوئی چند ایک واقعات پنجاب میں ہوئے ہیں کہ تھوڑا سا انہیں تسلی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے خورشید ندیم صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون کے بارے میں اور شریف فیملی کے بارے میں بڑی ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مسلم لیگ سکڑتی جا رہی ہے نا, اس کی بڑی وجہ جو ہے شریف فیملی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ اپنے خول سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنی ذات سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے, اپنے خاندان سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. اور انہوں نے کہا ایک قومی جماعت کو ایک صوبائی جماعت تک جس طرح سے محدود کر دیا گیا یہ المیہ ہے, اور اس کے مقابلے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک نیشنل کریکٹر کے اندر لانے کی کوشش کر رہی ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ دیکھیے مسلم لیگ نون جو ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنا ایک نیشنل کریکٹر چھوڑ کے ایک علاقائی سیاست میں, اور انہوں نے شہباز شریف پہ بھی تنقید کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کو یہ جو پورا ٹائم ملا اس میں انہوں نے بھی اپنی ایک نیشنل پارٹی بنانے کی کوشش نہیں کی, وہ بھی وہ لاہور تخت لاہور کی جو سیاست ہے اسی کے اندر محدود رہے. تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو بات یہاں پہ ختم کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو سکڑتی یہاں تک محدود ہوتی جا رہی ہے کہ اب اس کے مقابلے میں باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہیں, اور یہ اپنے داخلی کشمکش اور داخلی تناؤ یا لڑائی کی وجہ سے سکڑتی جا رہی ہے. رانا صاحب جس طرح دیکھیں نا مسلم ایم کی ایم شہروں کی جماعت ہو گئی, سندھ میں پیپلز پارٹی دیہی حلقوں کی جماعت ہو گئی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو اپنا مسلم لیگ نون ہے یہ بھی سینٹرل پنجاب تک محدود ہو بالکل ٹھیک ہے. خالد صاحب پاکستان کو اس ٹائم ایسی جماعتوں کی ضرورت ہے جو قومی جماعتیں کہلا سکے, یہ بہت ضروری ہے وحدت کے لیے. دیکھیے رانا صاحب کہ اس وقت پی ٹی آئی کی ایسی جماعت ہے کہ گلگت بلتستان سے لے لیں, آزاد کشمیر سے لے لیں, کے پی میں لے لیں, آپ کراچی میں کوئی جو ہے وہاں سے جو ہے ایم کیو ایم کے بعد جو ہے قومی جماعتوں کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا. تو چاروں صوبوں کے اندر آپ کو ایک جو قومی شناخت ملے گی وہ پی ٹی آئی کے ذریعے آپ کو ملے گی. اور ایک دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب تو پچھلے 3.5 سال میں لاہور سے جنوبی پنجاب کے دورے پر نہیں گئے. جنوبی پنجاب کا صرف ایک دورہ جو ہے بڑی مشکل سے ہمدہ شہباز صاحب کو انہوں نے کروایا ہے. وہاں پر تو نون لیگ کی لیڈرشپ دوسرے صوبوں میں کیا جائے گی, اپنے صوبے کے اندر انہوں نے تمام علاقوں میں جانا چھوڑ دیے. بالکل ٹھیک ہے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے جی, اور ہمارا ٹاپ ٹرینڈ تھا آج حوثی باغیوں کا ابوظہبی ایئرپورٹ پہ ڈرون حملہ, پاکستانی سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے. ہم تو ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو مار رہا ہے, اور جو ان کے پیچھے چھپے ہوئے چہرے ہیں وہ اسے انجوائے کرتے ہیں. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. اور ایک جاتے ہوئے خبر بڑی دلچسپ آپ سے شیئر کریں کہ کل آسٹریلیا نے جب اپنا جشن منا رہی تھی آسٹریلین ٹیم, اور اس میں وہ شمپائن کو کرتے ہیں, تو خواجہ عثمان جو تھے وہ اسٹیج سے اتر کے چلے گئے. کریکٹر اسے کہتے ہیں, کریکٹر, وہ یورپ کے اندر رہ کے بھی, آسٹریلیا میں رہ کے بھی اس کلچر کا حصہ نہیں بنے. انہوں نے اپنے اس مذہب کے اوپر پابند ہے, جس کا نتیجہ کیا ہوا, اس کردار کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیٹ کمنگز جو کپتان تھا اس نے وہ چیمپئن سائڈ پہ رکھے اور خواجہ صاحب کو کہا کہ آپ اسٹیج پہ آئیں. ایک شخص نے پوری انٹائر آسٹریلیا ٹیم کو یہ بتا دیا کہ کریکٹر کس چیز کا نام ہے. خواجہ صاحب آپ کو سلام, اور نو ڈاؤٹ پیٹ کمنگز سلوٹ ٹو یو کہ آپ نے بھی انسانی جذبات اور مذہبی جذبات کا احترام کیا. کل ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.